یہ نہ تصور کیا جائے کہ والدین کا اس دنیا سے کچھ کر جانا گویا ہمارے لیے یہ ہے کہ اب ہم خدمت سے بری ہو گئے. نہیں، قدرت نے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی بچوں کے لیے بچوں پر ماں باپ کے کچھ حقوق اللہ عز و جل نے رکھے ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ماں باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے، یعنی یہ انتقال کے بعد کا ہے، چونکہ زندگی کے حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن ماں باپ انتقال کر جائیں تو انتقال کرنے کے بعد پہلا حق کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ان کے دفن کا اہتمام، ان کے کفن کا اہتمام، ان کے غسل کا اہتمام، اس میں جلدی کرنا اور ان کے ان سارے پروسیجر کو، یعنی کفن کے معاملے کو، نماز جنازہ کے معاملے کو، دفن کے معاملے کو، اس کو ایک بچے کی ذمہ داری ہے کہ بحسن و خوبی اسے انجام دے. یہ پہلا حق. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تصور نہ کیا جائے کہ روح ماں باپ کے قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے. نہیں، ماں باپ کو اچھی طریقے سے انتقال کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کون سا بچہ ان کی قبر پر آ رہا ہے اور کون سا بچہ نہیں آ رہا، کون فاتحہ پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا، کون ایصال ثواب کر رہا ہے، کون ایصال ثواب نہیں کر رہا. ساری چیزوں کا علم. تو پہلا حق ماں باپ کے انتقال کے بعد کا یہ ہے کہ آپ انہیں غسل دیں، ان کے جنازے کی تیاری کریں، ان کے کفن دفن کا اہتمام کریں. یہ پہلا ان کا حق بن جاتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا حق، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے دوسرا حق یہ بتایا کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کی، ان کے لیے بخشش چاہو اللہ کی بارگاہ. اور اگر قرآن مقدس کی دعاؤں کو دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے اور سارے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی. اور یہاں ایک نقطہ آپ ذہن کے اندر رکھو، آپ سمجھتے ہیں ان کے نام سے کھانا کھلا دینا، ان کے نام پہ کپڑے دے دینا، ان کے نام پہ یہ کر دینا، یہ سب باعث برکت ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ضرورت ماں باپ کو اپنے انتقال کے بعد اولاد کی طرف سے جو ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کرے. بچوں کو چاہیے کہ کوئی نماز اس کی ایسی نہ گزرے جس نماز کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے. تو ماں باپ کے لیے دعا کریں، استغفار کریں. تیسرا حق، انتقال کیے ہوئے ماں باپ کا اولاد پر کیا ہے؟ تو فرمایا گیا صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب. ان کی طرف سے غریبوں کو دیا کرو، ان کی طرف سے کپڑے پہنا دیا کرو، ان کی طرف سے کھانا کھلا دیا کرو، ان کی طرف سے نیک عمل کر لیا کرو، ان کی طرف سے درود شریف پڑھ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نذر کر دیا کرو. تو صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ یعنی نیک کام یہ کرتے رہو اور اس کا ثواب ماں باپ کو. یہ تیسرا حق ہوا. اب چوتھا حق سماعت فرمائیں. ان پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کے ادا کرنے میں حد درجہ جلدی کرنا اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا. کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ پر قرض تھا، اللہ نے اولاد کو عطا فرمایا، تو اولاد ان قرض کے تقاضے کرنے والوں کو تلاش کرے کن کا قرض میرے ماں باپ پر تھا، اور تلاش کر کے اپنے ماں باپ کا قرض اتارے. اور یہ نہ سوچے کہ یار یہ جاتے جاتے بھی معاذ اللہ کو یہ سوچے کہ یہ ٹینشن دے کر کے گئے. نہیں، بلکہ فرمایا گیا یہ اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ اللہ نے مجھے اپنے ماں باپ کی طرف سے یہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو ماں باپ پر اگر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنے میں
حد درجہ جلدی کرنا یہ ان کا چوتھا حق ہے۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں نا، اسے بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے۔ ان پر کوئی فرض رہ گیا ہو، بقدر ضرورت اس کے ادا کرنے میں سعی کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر حج ان پر فرض ہو گیا تھا، زندہ تھے تو فرض ہو گیا تھا، لیکن وہ حج ادا نہیں کیے۔ اب جب حج فرض ہو گیا اور ادا پھر بھی نہیں کیا انہوں نے، تو آپ کوشش کرو کسی کو ان کی طرف سے حج کروا دو، حج بدل کروا دو، اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو عطا کر دو، تاکہ ان پر سے یہ فرض کی ادائیگی کا جو معاملہ تھا اللہ تعالیٰ اس سے ان کو بری ذمہ کر دے۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ، کہ اگر والدین پر کچھ روزے ایسے رہ گئے کہ روزے انہوں نے چھوڑ دیے تو اس روزے کا فدیہ ادا کرو۔ نماز کا معاملہ ہو کہ نماز ان کی قضا ہو چکی ہوں تو نماز کا بھی فدیہ ادا کرو۔ اب نماز کا فدیہ انتقال کے بعد ادا کیا جائے گا، لیکن روزے کا فدیہ آپ ان کی زندگی میں بھی دے سکتے ہو کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، مریض ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ 2 کلو 50 گرام گیہوں کی قیمت کے برابر آپ جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر صدقہ عطا کر دیں ایک روزے کے عوض کے اندر۔ یہ اس کے لیے ہے جو بیمار ہیں، شیخ فانی ہو چکے ہیں، یعنی اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایک روزے کا فدیہ یہ۔ اور اسی طریقے سے ایک وقت کی نماز اگر انہوں نے قضا کی ہے تو ایک نماز کا کفارہ بھی ایک صدقہ فطر ہے۔ ایک نماز کا، یعنی فجر کی نماز ان کی قضا ہوئی تو فجر کی نماز کا کفارہ صدقہ فطر کے برابر ادا کرنا۔ ظہر کی قضا ہوئی ہے تو صدقہ فطر، اور 5 وقت کی نماز مت پکڑنا، 6 وقت کی نماز، اس لیے کہ وطر کا بھی فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ وطر کا بھی فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اگر ماں باپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور ان کی نمازوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر، پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں ان سے جو ہے ان نمازوں کے بارے میں پرسش نہ ہو اور اللہ کرم فرما کر ان کو اس فرض پر جو ہے مواخذہ نہ فرمائے، تو آپ ان کی طرف سے فدیہ ایک نماز کا ایک صدقہ فطر دے کر یہ فدیہ ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو بری الذمہ فرما دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ فدیہ ان کے انتقال کے بعد ہی، نماز کا معاملہ جو ہے یہ انتقال کے بعد، کہیں روزے کے معاملے کا، روزے کا فدیہ آپ زندگی میں بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز کے اندر گنجائش ہے کہ آپ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، تو یہ اس میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ لیکن روزے کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے، آدمی اتنا بیمار ہو ہی چکا ہے بوڑھا کہ اس کو کھانے پینے کے مسئلے، تو ان کی زندگی میں بھی آپ فدیہ دے کر اس فرض سے ان کو بری الذمہ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب چھٹا حق بھی آپ سماعت فرما لیں۔ انہوں نے جو وصیت، کیسی وصیت؟ جائزہ شرعیہ، یعنی شرعی اعتبار سے جائز ہو، ایسی وصیت اگر انہوں نے کی ہے تو اس وصیت کو پورا کرنے کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرو، اسے جلدی سے جلدی اس وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرو اگر انہوں نے کوئی وصیت کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 7واں حق، ان کی قسم ان کے انتقال کے بعد بھی سچی رکھنا۔ اب اس کو تھوڑا سمجھا دوں آپ کو۔ کسی سے ملنا ان کو پسند نہیں تھا، فلاں آدمی بیٹا تم کو نہیں معلوم وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے مت ملنا، اور ان سے ملنا تمہارے ماں باپ کو ناپسند تھا، تو یہ نہیں کہ وہ جب تک زندہ تھے تب تک نہیں ملتے تھے اور وہ انتقال کر گئے تو اب ان سے ملنا آپ نے شروع کر دیا، اب تو ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ نہیں، انہوں نے جس چیز کے بارے میں تمہیں کہہ دیا تھا زندگی کے اندر جو تم کو ناپسند تھا، آپ اس کام سے پرہیز کرو اور ایسے لوگوں سے ملنے سے گریز کرو۔ میں بھی آج تک الحمدللہ
ایسے 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں میری ماں نے وصیت کیا تھا، میری والدہ نے، میں آج تک ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ بہت کوششیں کی گئی لیکن میں نہیں مان رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں ملوں گا تو میری والدہ کو قبر میں تکلیف پہنچے گی، اور ان کا ملنا اپنی جگہ پر، والدین کا مقام اپنی جگہ پر، اسے ذہن میں رکھیے آپ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ 8واں حق، ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا۔ اگر شہر میں ہے ان کی قبر تو کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں، اور وہاں جا کر کیا کریں؟ یاسین شریف اتنی آواز سے پڑھیں کہ قبر تک، قبر کے اندر ان تک آواز پہنچے، اس طریقے سے پڑھیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی کی قبر پر یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے، اور جتنے قبرستان کے اندر مردے آرام کر رہے ہیں سب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی والدین کے حق میں ہے کہ آپ کے شہر کے اندر اگر ان کی قبر ہے تو کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں اور یاسین شریف کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، اور ان کے صدقے میں سارے قبرستان والوں کی روح کو بھی مومنین کی ایصال ثواب کریں۔ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ جیسے قبرستان کے قریب سے گزرے، اندر قبر ہے، اب جانے کا وقت نہیں ہے تو وہیں کھڑے رہ کر قبرستان کے باہر، والدین کی قبر قبرستان کے اندر ہے تو سلام کر لے، وہیں سے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کرنے، تھوڑی دیر لگتی ہے 2-3 منٹ، اور ان کو ایصال ثواب کر کے نکل جائے۔ اگر کوئی شخص اس راستے سے گزرتا ہے اور ان کو ایصال ثواب نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، تو ان کو رنج ہوتا ہے کہ میرے قریب سے گزرا اور مجھے سلام بھی نہیں کیا۔ میں صرف آپ کی ترغیب کے لیے بتاتا ہوں، میں کبھی کبھی گجرات پروگرام میں جاتا ہوں تو بسا اوقات ویراول اور ان طرف پروگرام ہوتا ہے تو میں شام کے ٹائم پہ پہنچتا ہوں، اور پروگرام والے ضد کرتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں نہ جائیں، جائیں گے آئیں گے ٹائم ہو جائے گا، رات کو تقریر کرتے ہیں۔ میرے والد کی قبر جو ہے وہ جوناگڑھ کے اندر ہے، میں رات کو 2 بجے بھی قبرستان پہنچ کر کے میرے والد کی فاتحہ پڑھتا ہوں، میں کبھی مس نہیں کرتا۔ اور اس طرف کہیں بھی سفر میں جاتا ہوں تو میری کوشش رہتی ہے چاہے رات کے کتنے بجے کیوں پہنچوں، لیکن میں ضرور وہاں پر حاضری دیتا ہوں، اور وہاں پروگرام لینے والے شیڈول میں یہ چیز شامل کر لیتے ہیں کہ حضرت جوناگڑھ تو ضرور جائیں گے والد صاحب کے یہاں، تو پروگرام میں اس چیز کو بھی ترتیب دے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پہلے جائیں گے کہ بعد میں جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا اور راستے میں ان کی قبر آئے تو ان کو سلام پیش کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اب 9واں حق، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا، یعنی ماں باپ کے رشتہ دار، باپ کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار، دونوں کے رشتہ داروں کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک کرنا، یہ اپنی زندگی میں آپ کو شامل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آج چچا سے رشتہ توڑ دیا، کل ماموں سے رشتہ توڑ دیا اور سوچے کہ اب کہاں ابا امی ہے کہ یہ رشتہ رکھنا ضروری ہے۔ نہیں، آپ جب چچا سے رشتہ رکھو گے، ماموں سے رشتہ رکھو گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اس سے ماں باپ کو اپنی قبر کے اندر راحت نصیب ہوگی۔ پتا چلا مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے والدین کو قبر کے اندر تکلیف پہنچے، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے ان کو قبر کے اندر راحت نصیب ہو جائے۔ 10واں حق،
उनके दोस्तों के साथ दोस्ती निभाना और उनका एहतराम करना। इकराम का लफ्ज आया है हदीस शरीफ के अंदर, इकराम का लफ्ज, कि उनके दोस्तों के साथ इज्जत से पेश आना, उनका एहतराम करना। लेकिन अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करता है, मिसाल के तौर पर वालिद का कोई दोस्त परेशानी में गिरफ्तार है, आपने उनकी मदद कर दी, वो आपके यहाँ आए, आप उनके एहतराम में खड़े हो गए, आइए आप बैठे, तशरीफ रखें, आप तो मेरे वालिद के जिगरी दोस्त थे, तो उनके साथ अच्छा सुलूक करना, इससे माँ बाप को कब्र के अंदर राहत नसीब होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये 10वां हक है। अब 11वां हक भी आप सुने, इसलिए कि ये मुस्लिम मोहल्ले वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां मुसलमान बहुत बड़ी गलती करते हैं। 11वां हक ये है, कभी किसी के माँ बाप को बुरा कहकर जवाब में अपने माँ बाप को बुरा न कहलवाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जमाना आएगा लोग अपने माँ बाप को गाली देंगे। तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, भला कोई अपने माँ बाप को गाली देगा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर कोई शख्स किसी के माँ बाप को गाली देगा तो जवाब में वो शख्स भी उसके माँ बाप को गाली देगा। अगर वो गाली न देता तो जवाब में उसके माँ बाप को गाली न पड़ती। तो यहां से ये बात समझ में आई, किसी के माँ बाप को आप गाली न दो, किसी के माँ बाप को बुरा भला न कहो, वरना वो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को भी गाली देगा और तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला कहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप को कब्र के अंदर तकलीफ पहुंचेगी। और अब जो बात अर्ज कर रहा हूं ये आखिरी हक है, 12वां हक, और इसे बहुत अच्छी तरीके से दिलो दिमाग के अंदर महफूज करने। 12वां हक ये है कि उनके इंतकाल के बाद गुनाह न करें और हर गुनाह से खुद को बचाएं, इसलिए कि जब बच्चा उनके इंतकाल के बाद गुनाह करता है तो कब्र में उनके माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है। बहुत सारे जालिम बच्चे माँ बाप के इंतकाल का इंतजार करते हैं कि माअज़ल्लाह हमारी आजादी में हमारे माँ बाप सबसे बड़े रुकावट हैं, और जब इंतकाल हो जाता है तो फिर हर गुनाह के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और ये समझते भी नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हफ्ते में 2 मरतबा माँ बाप के पास बच्चों के आमाल पेश किए जाते हैं। जिनका इंतकाल हो गया, कब्र के अंदर माँ बाप के आमाल पेश किए जाते हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों को नेकियां उनके आमाल में देखते हैं तो खुश होते हैं और दूसरों को बताते, देखो ये मेरे बच्चे ने काम किया है। और अगर बच्चे ने गुनाह किया और नाफरमानी की तो माँ बाप शर्म से अब कब्र के अंदर परेशान होते हैं और उनको दिली तकलीफ पहुंचती है। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नहीं कि माँ बाप के इंतकाल के बाद आप माँ बाप को खुश और माँ बाप को गम, इसके बारे में फिक्र न करें, बल्कि माँ बाप के बारे में ये चीज जहन के अंदर रखें कि इंतकाल के बाद भी बच्चों के आमाल उनके सामने पेश किए जाते हैं। अच्छे आमाल से वो खुश होते हैं और बुरे आमाल से वो रंजीदा होते हैं।